نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار او كما قال عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پہ پچھلے آیات پہ آپ دیکھیں تو مین ایڈریس جو تھا وہ اہل کتاب سے ہو رہا تھا، اور خصوصاً بنو اسرائیل یعنی کہ جیوز سے ہو رہا تھا، اور یہاں پہ کیونکہ بات چل رہی ہے انبیاء کی اور ان کے لائے ہوئی شریعت کی اور دین کی، اسی کی کنٹینیوشن آگے چل رہی ہے۔ ابھی ہم نے اوپر جیسے ان آیتوں میں دیکھا کہ یہ سب ان انبیاء پر سب کے اوپر ایمان لانا لازم ہے ہر مسلمان کے لیے، اور یہاں پہ بھی بات وہی ہو رہی ہے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ میسج یہاں پہ آ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی بھی چوز کرے گا، یہ دیکھیں یہ یبتغی بالکل اسی طرح آیا، پیچھے آیا تھا یبغونا افغیر دین اللہ یبغونا، یاد ہے؟ اسی طرح یہاں پہ بھی وہ اس سے ہی وہی لفظ اسی سے ملتا جلتا ہے، تو اس لیے سمجھنا ضروری اتنا مشکل نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی بھی چوز کرے گا غیر الاسلام کے علاوہ کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، تو اس میں اس کی اب کوئی بھی چیز قبول نہیں ہوگی، کوئی اچھا عمل کوئی نیکی اس کے لیے قبول نہیں ہوگی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خاسرین میں سے ہوگا، خسارے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا آخرت کے اندر۔ یہ اس بات کی یہاں پہ مین میسج ہے۔ پہلی بات آپ یہاں پہ یہ سمجھیں کہ اکثر لوگ کیونکہ کنفیوز ہوتے ہیں، یار پہلی دو کنفیوژن میں نے جو سامنے فیس کیے ہیں لوگوں سے اکثر کوسچنز میں، وہ یہ آتا ہے، پہلی بات یہ ہوتی ہے اکثر کہ یار سب دین تو سیم ہی ہے، تو پھر کسی پہ بھی ہے تو عیسائی بھی صحیح ہے، تو پھر کرسچن بھی جیو بھی صحیح ہے، تو ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ مگر بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ صحیح ہے ان دا وے، کوئی سب کے سب انبیاء صحیح تھے، ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی، اب یہ خاتم النبیین کے اوپر ایمان لانا سب کے لیے لازم ہے، یہ شرط ہے۔ جو اس شرط کے اوپر پورا نہیں اترتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ یہ سمجھنے والی ہے کہ اچھا اس کا کوئی اچھا عمل بھی قبول نہیں ہوگا، یہ اللہ نے فرمایا۔ دیکھیں اسلام جو ورڈ کے اعتبار سے ووکیبلری میں اسلام کا مطلب ہے سبمٹ کرنا، اپنے آپ کو پابند کر دینا کسی کا، اور ووکیبلری کے علاوہ اس کو کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں یا کنونشنل، اس میں آپ بات کرتے ہیں تو اسلام سے مراد آج کل آپ دیکھتے ہیں تو مسلمان ایک وہ بندہ ہے جو تمام انبیاء پر بھی ایمان لایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اور خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا لازم ہے، نہ تمام انبیاء کے بعد یہ آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی آ بھی نہیں سکتا، لا نبی یا بعدی بھی اس کے لیے شرط ہے، وہ باقی بہت ساری آیات سے کیٹیگوریکلی واضح ہے۔ تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے سمجھے جیسے آپ نے جو کلمہ ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، یہ ایک ون آپ کو دے دیتا ہے آپ کی لائف کے اندر، دس از اے ون۔ جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس ون ہی نہیں ہے۔ پھر ہر نیکی انسان کرتا ہے، آپ نے پڑھا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ ہر نیکی کا عمل 10 گنا ملتا ہے۔ تو اس نے ایک نیکی کی، اس کے آگے آپ ایک زیرو لگا دیں، اس نے ایک اور کی، ایک اور لگا دیں، ایک اور لگا دیں، یہ اس ون کے آگے اس کی یہ نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ لیکن ایک نان مسلم کی یا جو اللہ پر ایمان نہیں لا رہا، اس کی مثال ایسی ہے، اس کے پاس یہ ون نہیں ہے۔ اب آپ اس سے پہلے زیرو جتنے بھی، ابھی جب تک یہ ون ہی نہیں آئے گا، اس کے آگے اس کی نمبرنگ نیکیوں کی بڑھ نہیں سکتی، پیچھے جتنے بھی زیروز لگاتے جائیں تو اینڈ میں اس کو ملین ٹائمز ملٹیپلائی بائی زیرو جب کریں گے تو وہ زیرو ہی رہے گا۔ یہ مسئلہ اسی طرح سے اللہ کے نزدیک ہے، کیونکہ مین چیز جو اللہ کے نزدیک اصل جو یہاں پہ اللہ کو ناماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، فرشتے اس کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے مین ہمیں بھیجا اس لیے کہ اللہ کو کون مان رہا ہے، اس کی ون اینڈ اونلی سپریمیسی کو، اور وہی مین یہاں پہ بھی، کیونکہ دوسرے ریلیجنز اپنے مین میسج سے ہٹ کر چلے گئے، اس وجہ سے ان کا کوئی بات بھی قبول نہیں ہوئی۔ اور یہ بات یہاں پہ بالکل یہی میسج بھی بتانے کا مقصد اس آیت کا بھی یہی ہے۔ اچھا، یہ جو جیسے
دینن فلن یقبلا، تو اس کا ایگزیکٹ مین ہو ہاں یقبلا. یقبل کہتے ہیں قبول کرنے سے، قبلا یقبلو قبول کرنے سے، اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یار دنیا میں بھی وہ جتنی عمل کدھر ہے ادھر؟ عمل نہیں ہے، یقبل منہ اس میں سے، اس کا نہیں ہے. یہ تو ایک بلاغت فصاحت کا طریقہ ایسا ہے، قرآن کا پیٹرن ایسا ہے کہ یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے. یہ ورڈ ازیومڈ ہے، کہا نہیں جا رہا، اس کو ہمیں ازیوم کرنا پڑے گا. یہ دیکھو مین چیز یبتغی غیر الاسلام، اس نے اسلام کے علاوہ کوئی چیز قبول کر لی. اب وہ کوئی اچھا کرے یا برا کرے، اچھا کرے گا تو بعض علماء نے اس میں لکھا ہے کہ اس کو دنیا میں ہی اس کا اجر مل جائے گا پھر. اور بہرحال اچھا آخرت میں بھی وہ خاسرین میں سے ہی رہے گا. ایک حدیث میں آتا ہے نا، جنت میں ایک جنتی کو لایا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھیں گے کیا تمہیں اور بھی کچھ چاہیے ابھی؟ بولے گا نہیں میرے پاس یار اب سب کچھ ہے. اور کوئی تمہاری خواہش ہے؟ تو وہ جنتی بولے گا ہاں میری خواہش ہے کہ آپ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجیں اور میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر شہید ہو کے میں آپ کے پاس آؤں، پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاؤں، پھر شہید کر کے ہو کے میں واپس آپ کے آؤں. اس طرح میں 10 دفعہ یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ ظاہر ہے اللہ اس سے مستغنی ہے. اللہ فرمائے گا مجھے ایکچوئل اس شہادت کی ان اٹ سیلف ضرورت نہیں تھی، میں تو یہی دیکھنا چاہ رہا تھا میرے لیے سبمٹ کون کر رہا ہے. پھر ایک دوزخی کو یا جہنمی کو لایا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم جس حال میں اس سے خوش ہو؟ بولے گا نہیں میں بالکل خوش نہیں ہوں. بولے گا کیا جو کچھ بھی پورے یونیورس میں آج ہے وہ سب دے کر تم اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو؟ تو وہ جہنمی بولے گا ہاں میرا یہی ہے، میرا جو کچھ بھی دنیا آسمانوں میں سب میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس جہنم کی آگ سے کسی طرح نکال دے. تو اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تمہارے کو صرف اتنی سی ایک، مجھے دنیا جہاں یونیورس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اتنی سی چیز مانگی تھی، ایک صرف لا الہ الا اللہ، کہ میرے ساتھ کسی کو میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، اور تم نے وہی کام کیا. اب آج یہ عمل کا جو ہے ٹائم ختم ہو چکا ہے، جاؤ واپس جہنم میں. تو یہ شرک والا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی معافی نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم آتا ہے سورہ لقمان میں. تو یہ یہاں پہ بھی بات یہی چل رہی ہے کہ شرک کے علاوہ اور ہر گناہ کی معافی ہے. من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. لیکن شرک ایک ایسا گناہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور ظاہر مین میسج تو تمام انبیاء کا یہی تھا اوپر، کیونکہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب سب کی بات آ رہی ہے، اور سب کی دین جو شریعت جو وہ لے کر آئے تھے وہ ایگزیکٹلی وہی اسلام ہی تھا ان اٹ سیلف. تو ان کا اپنا دین ظاہر ہے اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ مقبول دین تھا، تو وہ اس پر بھی عمل کرتے ہوئے مسلمان ہی ہوں گے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا ہوا سماکم المسلمون من قبل وفی ھذا، کہ ان کا نام ہی اللہ نے مسلمان اسی لیے رکھا، جو کوئی بھی پہلے انبیاء تھے بعد میں تھے ان کی جو اقوام تھی سب کے سب. بہرحال ورڈ کا میننگ پوچھتے ہیں. یبتغی کا میننگ ہے کس؟ تلاش کرنا، ڈھونڈنا. اچھا، یا چوز کرنا. چوز کرنا آپ اس کو یوں سمجھیں، چوز کرنا. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیف یہدی کیسے ہوگا کہ اللہ ہدایت دے دے، قومن کسی لوگوں کو یا قوم کو، جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد. کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے دے جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. وَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور شہادت دے دو گے ان رسول، کہ بے شک رسول جو ہے وہ حق ہے، اور وجاءہم بینات، بینات کہتے ہیں نشانیوں کو. جاءہم وہ ان کے پاس آیا لے کر بالکل واضح نشانیاں. تو واللہ یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الظالمین،
اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو. ظالم کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اسی لیے یہاں پہ بھی آ رہا ہے ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا. اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک انصاری مرتد ہو گئے تھے، پہلے اسلام لائے اور پھر مرتد ہو گئے. اور ایک دوسری روایت میں غالباً ابن جریر یا نسائی یا حاکم اور ابن حبان نے بھی اسے نقل فرمایا، عبد الرزاق میں بلکہ ہے کہ یہ حارث بن سوید رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی تھے جو غالباً اسلام لائے اور پھر اپنی قوم میں گئے تو وہ اسلام سے پھر گئے، اور پھر بعد میں وہ یہ آیتیں اتری تو کسی نے ان کو بتایا کہ یہ آیتیں اس بارے میں آ رہی ہیں، آگے بھی جو آ رہا ہے میسج، تو وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے کسی کو بھیجا کہ آپ بتائیں کہ اب یہ میں کیا واپس اسلام لا سکتا ہوں؟ انہوں نے بولا بالکل معافی اس کی ہو سکتی ہے کہ بشرطے حالت زندگی میں ہی تم توبہ کر لو اور اس پہ ریپینٹ کرو اور دوبارہ اسلام قبول کرو. تو انہوں نے ایسی کیا اور پھر بالکل ساری زندگی اس پہ قائم رہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو صحابہ بھی کی بھی جو ڈیفینیشن ہے وہ اسی لیے ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس نے ایمان کی، صحابی وہ بندہ صرف ہوگا جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں ہی اس کی موت بھی ہوئی ہو. کیونکہ بہت سارے کافروں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہیں تو ہم صحابی نہیں کہیں گے. اور جس نے انہیں دیکھا اور ان کی واضح نشانیاں بھی دیکھی آگے، کیونکہ لفظ آیا بینات کا، جاءہم البینات، وہ واضح نشانیاں لے کر آئے. سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا میریکل یہ قرآن یہ سامنے لے کر آئے، اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا اور کتنی ساری میریکلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، جو معراج کا واقعہ یا جو وہ اصحاب کہف کے سوالات کے جواب تھے، یہ سارے میریکلز ہی تھے. ان کے پاس کیسے سب چیزوں کی نالج تھی؟ یہ ساری واضح بینات کے بعد اب جو کوئی بھی اب بھی ایمان نہیں لا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے لیے یہ اگلا بات آ رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ پھر ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس سے مراد یہ لوگ ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یا اس وقت کے جو کفار ہے، ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا، یہاں میرے کوشچن ہے کیفا کیسے؟ ہدایت اللہ ہدایت قوم کو، لوگوں کو، ہاں کفر کے بعد ایمان، ہاں میں اس کا وہ بنانے کی سینس بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کیسے ہدایت دے دے ان لوگوں کو جو کفر کے بعد، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے دے. اس سے ہم نے بات کی کہ اس سے مراد وہ کفار ہیں جو ریپینٹ اپنی زندگی میں انہوں نے ریپینٹ نہیں کیا، اس سے وہ لوگ مراد ہیں. اور جنہوں نے دیکھا، ہاں وہ اس کی ایکسپلینیشن میں، ہاں حق نشانیوں پر حق ہونے، ہاں ہاں بینات پر، بینات مینز نشانیاں، میریکلز، یہ سب کچھ. اور پھر کیسے اللہ کیسے ہدایت دے جو ظالموں میں سے ہیں. آپ نے کہا کہ جو مطلب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی نشانیوں کو دیکھا تو وہ صحابی کہلائیں گے، لیکن مسلمان ایمان بھی لایا اس پر، ایمان لایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھی ہوگا وہی صحابی ہوگا نا، کہ صرف دیکھنے سے نہیں، صرف دیکھنے سے بھی صحابی ہوگا وہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی زندگی میں ایمان لے آیا تو وہ مسلمان ہوا، اور اس وقت جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب کو ہم صحابی بولیں گے. اویس کرنی کہ آپ نے مشہور نہیں سنا، وہ اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے آ نہیں سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں بشارت دی. عمر رضی اللہ عنہ کو اور علی رضی اللہ عنہ سے بار بار فرمایا کہ یہ جو آئیں گے ان سے دعا کروانا اپنے لیے. تو ان کا ایک لیول تھا، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکے لیکن وہ ایمان لائے ہوئے تھے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. اور جو ایمان کے بعد اب کوئی بندہ گناہ کے راستے پہ نکل گیا، کسی بھی غلط راستے پہ لگ گیا، لیکن اس کے بعد توبہ شرط ہے. لیکن بہرحال وہ توبہ بھی لیست التوبہ للذین، جو ان لوگوں اس طرح کا جو بندہ ہوگا اس کے لیے پھر توبہ بھی نہیں ہوگی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، سامنے ساری نشانیوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ توبہ کرنے کے لیے، اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کی پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. اور اسی حوالے سے یہ کیا نام تھا، ہاں عبداللہ بن
جدعان ایک اس وقت کا عربی شخص تھا جو بہت ہی مہمان نواز، جنرس اور چیریٹی کرنے والا، اور بہت زیادہ ہماری لینگویج ہم کہیں گے بہت نیک آدمی تھا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا. تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بندہ جو اتنا نیک ہے ان اے وے، صرف اسلام کو قبول نہیں کیا اس نے لیکن باقی تو کتنا نیک آدمی ہے، تو کیا یہ جنت میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی کہ یہ اللہ سے دعا ہی نہیں کی اس نے اپنی زندگی میں کہ رب اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، اور خطیئتی یوم الدین، اور آخرت میں میری خطاؤں کو معاف فرما یوم الدین، آخرت کے دن کے اندر، یوم الدین جس دن یہ قیامت مراد ہے. تو آج تک اس نے یہ اللہ سے دعا ہی نہیں کی، اس وجہ سے اس کی کوئی جو شرک کا گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا، چاہے اس نے جتنی بھی نیکیاں کی. وہی بات ہے کہ اس کو عمل اس کا یہی مل جائے گا. اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں بھی پیچھے گزر چکا ہے، ولا يقبل منا عدل ولا تنفع شفاعۃ، کہ نہ اس کا کوئی بھی عدل، کوئی اس کا کام، کچھ بھی نہ اس کا قبول ہوگا، اور نہ اس کی کوئی بھی شفاعت قبول ہوگی، نہ اس کو نفع دے گی. برورڈ تنفعها، اور لا بیع فیہا ولا خلال، یہ بھی آتا ہے قرآن میں، ولا افتدا. یہ سارے بہرحال ان سب سے مراد وہی لوگ ہیں جو مسلمان تھے، پھر انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور پھر کافر ہوئے، یہ مراد ہیں لوگ اس سے. تو بہرحال لیکن اس سے پچھلی آیت میں جو گیا بات کیٹیگوریکلی ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اب قبول نہیں ہوگا. اور اسی لیے ہم نے حدیث شروع میں جو یہاں پہ پڑھی تھی اس کا کیا تھا، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو کوئی بھی اس حال میں مر گیا کہ اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کسی کو، تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، اس پہ ہم کلوز کرتے ہیں آج، کہ قال اللہ تعالی تبارک، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو بولتے ہیں جس میں اللہ خود بیان فرما رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے کہ انا اغنی الشرکا، کہ میں اغنی، میں مستغنی ہوں ان شرکا سے جن کی یہ جو عبادت کر رہے ہیں، اس سے میں مستغنی ہوں، ان شرک، اس شرک سے میں مستغنی ہوں. من عمل عملا اشرک فی معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو کوئی بھی ایسا عمل کرے گا جس میں وہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو میں اس کو اسی حال پر چھوڑ دوں گا. I will abandon him and اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. تو بہرحال یہاں تک اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.